آج ہم ایک ایسی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں جو انشاءاللہ پاکستان میں ایک نئی سیاسی جمہوری جماعت کے قیام پر منتج ہوگی۔ بدقسمتی سے پاکستان میں 78 برسوں میں ہم نے شخصیات کو سیاسی جماعت سمجھا، ہم افراد کو سیاسی جماعتیں سمجھتے رہے، ہم نے خاندانوں کو سیاسی جماعت سمجھا۔ ہم سیاسی جماعت سمجھتے ہیں ایک دکان کے کسی آدمی نے کھولی، اب جب تک وہ زندہ ہے وہ اس سیاسی جماعت کا مالک رہے گا یا اس سیاسی دکان کا مالک رہے گا۔ مثلا یہ عمران خان صاحب کی دکان ہے، یہ نواز شریف صاحب کی دکان ہے، یہ زرداری خاندان کی دکان ہے، تو ہم سیاسی جماعتوں کو دکانوں کی طرح ٹریٹ کرتے رہے۔ سیاسی جماعت دکان نہیں ہوتی، سیاسی جماعت ایک ادارہ ہوتی ہے، اور ادارہ کسی فرد کی، کسی شخصیت کی یا کسی خاندان کی ملکیت نہیں ہوتا۔ ادارہ عوام کی ملکیت ہوتا ہے، ادارہ لوگوں کی ملکیت ہوتا ہے، ادارہ جوانوں کی ملکیت ہوتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ پاکستان میں ایک سیاسی جمہوری ادارے کے قیام کی جد و جہد کا آج آغاز کر رہے ہیں، جو پاکستان کے لوگوں کی ملکیت ہوگا، جس میں جمہوریت ہوگی، جس میں انٹرنل الیکشنز ہوں گے، جس میں ہر فیصلہ میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر ہوگا۔ کوئی ایک شخص اختیار کل نہیں رکھتا ہوگا سیاسی جماعت میں، کوئی ایک شخص اس سیاسی جماعت کا مالک نہیں ہوگا۔ پاکستان کے لوگ انشاءاللہ اس سیاسی جماعت کے مالک اور مختار ہوں گے۔ میں بڑے وثوق سے جب بھی مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں یا لوگوں سے ملتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ جس بھی جماعت کو فالو کر رہے ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیں اور اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہ آپ جس جماعت کو فالو کرتے ہیں کیا اس سیاسی جماعت کے اپنے اندر جمہوریت ہے؟ کیا یہ ممکن ہے پاکستان میں کہ زرداری صاحب کی جماعت میں کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ سائیں ہم آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے؟ کیا نواز شریف صاحب کی جماعت میں یہ ممکن ہے کہ میاں صاحب کے فیصلے کے خلاف کوئی جرت کرے اور کہے کہ ہم آپ کے اس فیصلے کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ جناب ہم آپ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے؟ تو جب ان سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے، یہ ملک میں جمہوریت کی لڑائی کیسے لڑ سکتی ہیں؟ اتنی بڑی بدقسمتی ہے پاکستان میں، 78 سال میں جمہوریت کے نام پہ پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا رہا کہ آپ کو ملک میں جمہوریت چاہیے لیکن اپنی سیاسی جماعت میں جمہوریت نہیں آنے دیں گے۔ آپ کو ملک میں فیئر الیکشنز چاہیے لیکن پارٹی کے اندر کبھی الیکشنز نہیں کروائیں گے۔ آپ کو ملک میں آئین کی بالادستی کا ڈرامہ کرنا ہے لیکن پارٹی کے آئین پر عمل نہیں کرنا جس میں لکھا ہوا ہے کہ انتخابات ہوں گے اور الیکشنز کے ذریعے تمام تر عہدے دیے جائیں گے افراد کو۔ تو پاکستان میں جمہوریت کے نام پر، جمہوری جماعتوں کے نام پر اور سیاسی جماعتوں کے نام پر ایک فراڈ کیا جاتا رہا ہے، اور بدقسمتی سے یہی وجہ ہے کہ جس مقام پر آج ہم کھڑے ہیں اس سے 1 انچ ہم نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور بدقسمتی سے ماضی کے مقابلے میں ہم ہمیشہ پیچھے چلے گئے۔ ہمیں لگتا ہے اس ملک میں کہ ہم جمہوریت کی جد و جہد کرتے رہے ہیں، لیکن معاف کیجیے گا ہم افراد اور شخصیات کی لڑائی لڑتے رہے ہیں اس ملک میں۔ ہم نے کبھی اس نظام کے مقابلے میں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں، کبھی اس سسٹم کے مقابلے میں بھٹو صاحب کی لڑائی لڑی، کبھی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے اور نظام کے مقابلے میں بے نظیر صاحبہ کی لڑائی لڑی، کبھی ہم نے نواز شریف صاحب کی لڑائی لڑی، کبھی ہم نے عمران خان صاحب کی لڑائی لڑی۔ ہم افراد کی لڑائی لڑتے رہے، آج تک ہم نے نظام کی لڑائی نہیں لڑی، اور جب تک آپ شخصیات کی لڑائی لڑتے رہیں گے نظام تبدیل نہیں ہو سکتا۔ نہ ہم نظام کی لڑائی لڑتے ہیں، نہ ہم نظریے کی لڑائی لڑتے ہیں۔ ہمارا نظریہ وہ شخصیت بن جاتی ہے، وہ لیڈر بن جاتا ہے جسے ہم تا حیات قائد تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں، سارا ریوڑ کہتا ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں، سب جو بھیڑ اور مجمع اس کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جرنیل برے ہوتے ہیں۔ وہ دن کو رات کہتا ہے، سب کہتے ہیں رات ہے۔ وہ رات کو دن کہتا ہے، سب کہتے ہیں دن ہے۔ تو بدقسمتی سے آپ ایک فرد کو نظریہ مان لیتے ہیں۔ جس دن یہ قوم جمہوریت کے نظریے پر قائل ہو گئی اور جمہوریت کے نظریے پر قائم ہو گئی، اس دن پاکستان میں جمہوریت کی لڑائی لڑی جا سکے گی، اور جمہوریت کی لڑائی کا آغاز ہمیں سب سے پہلے اپنی سیاسی جماعت سے کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم انشاءاللہ پاکستان میں ایک جمہوری سیاسی جماعت کے قیام کی جد و جہد کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب بدقسمتی یہ ہے جمہوریت کو سنوارنے کی بجائے، جمہوریت کو نکھارنے کی بجائے ہمیشہ شخصیات کے بت تراشنے کی کوشش کی ہے، اور شخصیات کے بت ہم اس لیے تراشتے ہیں کہ ہمیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ کئی 100 برسوں سے ایک عادت پڑی ہوئی ہے بطور قوم کہ ہم رعایا کے طور پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں ایک میدان میں اور بالکونی سے شہنشاہ معظم ہمیں اپنا دیدار کروا رہے ہوں۔ آج تک مجھے کوئی بتائے آپ میں سے کہ ہم اگر برطانیہ کی مثال لیں، امریکہ کی مثال لیں، کبھی آپ نے سنا کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے فلاں پل کا افتتاح کیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ امریکہ کے صدر نے فلاں سڑک کا افتتاح کیا ہے؟ یہاں تختیاں لگائی جاتی ہیں، یہاں اپنی تشہیری مہم کے طور پر تصویریں لگائی جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ اپنی شخصیت کے بت کو تراشنا ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ ایک شخصیت بنانی ہوتی ہے، کوئی نظام نہیں بنانا ہوتا۔ ہمارے یہاں کتنی بڑی بدقسمتی ہے
کہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے ہم ماچس کی ڈبی تک پر بھی ٹیکس دیتے ہیں، اس ٹیکس کے پیسوں سے آپ منصوبوں کا افتتاح کرتے ہیں اور اپنا نام اور اپنی فوٹو چپکا دیتے ہیں اس کے اوپر. یعنی آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر؟ یا تو آپ نے اپنی جاگیریں بیچ کر کوئی اسپتال بنایا ہو تو ضرور اپنا نام لکھیے اس کے اوپر، یا تو اپنی جائیداد بیچ کر کوئی سڑک اس کا افتتاح کیا ہو تو ضرور اپنے نام کی تختی لگائیے. تو یہ جو شخصیات کے بت تراشنے اور شہنشاہ، بادشاہ اور فرعون تلاش کرنے کی جو ہماری عادت ہے، اس عادت کو تبدیل کرنا ہوگا. میں کوئی نیا فلسفہ یا نیا نظریہ بیان نہیں کر رہا. ہمارے علاوہ ساری دنیا میں سیاسی جماعت کا مطلب ایک ادارہ ہوتا ہے. پاکستان میں لیڈر کس طرح سے بنتا ہے؟ یا تو کسی کے پاس بہت دولت ہو تو ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں، یا کوئی شخص کسی اور وجہ سے بہت مشہور ہو گیا ہو تو ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں، یا پھر کوئی کسی کا بیٹا یا بیٹی ہو لیڈر کا تو ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا طریقہ کار ہے پاکستان کے اندر کہ بورے والا کا، سہون کا، دادو کا، کھیوڑا یا جہلم کا، گلگت بلتستان کا، آزاد کشمیر کا کوئی مڈل کلاس نوجوان قائد یا لیڈر بن سکتا ہو؟ ہمارے دماغوں کے اندر ایک زہر گھول کے ڈال دیا گیا کہ لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے، لیڈر تو جی صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ ذہنی غلامی سے نہ نکل سکیں، اس لیے کہ کبھی آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ بھی لیڈر بن سکتے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ ذہنی غلامی کے تالے توڑنے کی کوشش کیجئے. پاکستان کا ایک عام آدمی، پاکستان کا مڈل کلاس نوجوان بھی اتنا ہی باصلاحیت ہے، اتنا ہی قابل ہے جتنے یہ وڈیرے، یہ سرمایہ دار، یہ جاگیردار، یہ شریف، یہ زرداری یا خان ہیں. 78 سال میں ہم ایک مڈل کلاس وزیر اعظم نہیں بنا سکے. ایک وزیر اعظم ایسا نہیں ہے جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہو جس کو ہم نے منتخب کیا ہو. کوئی سرمایہ دار، کوئی ایچیسن کالج کا پڑھا ہوا، کوئی وڈیرا، کوئی جاگیردار، کوئی وزیر اعظم، ابن وزیر اعظم، بنت وزیر اعظم، پھر ابن وزیر اعظم. مڈل کلاس کے لوگوں کو جب تک اس ملک میں موقع نہیں ملے گا، اور وہ ان پولیٹیکل پارٹیوں میں نہیں ہو سکتا. ان پولیٹیکل پارٹیوں کے جو سیاسی ڈکٹیٹرز جو قابض ہیں ان کے اوپر، یہ سیاسی ڈکٹیٹر صرف 3 طرح کے لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں. یاد رکھیے گا، پہلا اپنے رشتہ دار کو آگے لائیں گے. لاہور میں آپ کے سامنے پنجاب میں مثال مریم صاحبہ کی شکل میں موجود ہے. دوسرا، اپنی پارٹی میں سب سے بونگے آدمی کو ڈھونڈیں گے، بے وقوف کو، تاکہ ہمیں اوور شیڈو نہ کر سکے، عثمان بزدار صاحب کی مثال. یا سب سے چاپلوس اور وفادار آدمی کو ڈھونڈ کر آگے لے کر آئیں گے، سہیل آفریدی صاحب کی مثال، جو بیٹھ کر تصویر پر ٹاکی مارتا رہے بدقسمتی سے. تو آپ یہ بتائیے کہ عام آدمی کے پاس یا مڈل کلاس نوجوان کے پاس اپنی قابلیت کی بنیاد پر آگے آنے کا کیا فارمولا یا کیا راستہ موجود ہے؟ طلبہ تنظیمیں لیڈرز پروڈیوس کرتی ہیں، ان پر آپ نے پابندی لگا دی. سیاسی جماعتوں کے اندر آپ نے ڈکٹیٹرز بٹھا دیے. تو ایک ایسا مڈل کلاس نوجوان کہ جو پاکستان کی کسی گلی محلے میں موجود ہے، اللہ نے اس کو لیڈرشپ سکلز یا صلاحیتیں ودیت کی ہیں، اس کے پاس پاکستان میں اقتدار یا قیادت کے منصب تک آنے کا کیا راستہ چھوڑا ہے آپ نے اور ہم نے؟ کہ جب تک پاکستان میں یہ امیر زادے حکمران رہیں گے یا ان کے چاپلوس اور وفادار اور رشتہ دار حکمران رہیں گے، آپ کے اور میرے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ان لوگوں نے تو سردیاں بھی صرف کھڑکی سے دیکھی ہوتی ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی گلی اور محلے کے مسائل کو حل کریں گے. تو جب تک پاکستان میں ایک ایسا مڈل کلاس آدمی پرائم منسٹر نہیں بنے گا یا اس کے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار نہیں ہوگی، جس نے بسوں اور ویگنوں میں دھکے کھائے ہوں گے، جس نے غربت کا، بے روزگاری کا، لوڈ شیڈنگ کا اور ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا سامنا کیا ہوگا، اس دن پاکستان میں انقلاب آئے گا اور اس دن پاکستان میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ العزیز. آپ کے پاس اس وقت آپشن کوئی نہیں ہے. کیا اس وقت ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم اور آپ یا ہمارے بچے، ہماری اولادیں، یہ جو موجودہ خاندان ہے، زرداری خاندان یا شریف خاندان، ان کے بچوں کی غلامی کریں اور ہمارے پوتے پوتیاں ان کے پوتے پوتیوں کی غلامی کریں؟ یا تو یہ آپشن ہے آپ کے پاس، یا اس وقت آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ عمران خان صاحب کے بعد آپ ایک اور شخصیت کو پوجنا شروع کریں، تراشنا شروع کریں اور اگلے 40 سال ان کے بت کی پرستش کریں. یا پھر آپ کے پاس یہ آپشن ہے، یہ قوم، اس ملک کے عوام ایک سیاسی جمہوری ادارے کے قیام کی جد و جہد کریں، جس کا مالک نہ اقرار الحسن ہو، جس کا مالک نہ عبد الغفور ہو، نہ عبد الشکور ہو، نہ ایکس وائی زیڈ. پاکستان کے عام لوگ اس جمہوری ادارے کے مالک ہوں. اور میں حلفاً کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی آپ کیوں قسم کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک بڑی بے یقینی اور غیر یقینی کی فضا اس ملک میں پیدا کر دی ہے. تو میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اور گواہ بناتے ہوئے ہر جگہ یہ عہد کر رہا ہوں، آپ میں سے جو صاحب جس طرح سے تسلی کرنا چاہے وہ تسلی میں کروانے کے لیے تیار ہوں کہ میں اپنی ساری زندگی میں کسی سیاسی جماعت کا، انکلوڈنگ دس پارٹی انشاءاللہ جو اس تحریک کے نتیجے میں مارز وجود میں آئے گی، کبھی کسی طرح کا کوئی سیاسی، کوئی حکومتی، کوئی سرکاری عہدہ نہ لوں گا، نہ اس عہدے کا امیدوار ہوں گا، نہ کسی کے اصرار پر وہ عہدہ قبول کروں گا. انشاءاللہ العزیز میں اپنا یہ کام جو فکری، شعوری اور نظریاتی سفر کا آغاز ہے،
یہ انشاءاللہ پوری تندہی کے ساتھ کروں گا. پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھانے اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ جنہیں آپ سیاسی جماعتیں سمجھتے رہے ہیں، بدقسمتی سے وہ سیاسی جماعتیں نہیں، وہ سیاسی دکانیں تھیں. ہم انشاءاللہ العزیز اس تحریک کو پاکستان بھر میں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اداروں میں لوگوں کے پاس لے کر جائیں گے اور پھر ایک پلیٹ فارم پر لوگوں کو رجسٹر کرنے کے بعد ان سے کہیں گے کہ اب آپ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ اپنے اندر انٹرنل الیکشنز کا آغاز کیجئے. خواہش ہوگی 10 12 15 جو پاکستان کی غیر متنازع شخصیات ہیں، ہم ان کو دعوت دیں، ان سے درخواست کریں کہ آپ ایک تھنک ٹینک کے طور پر، ایک ایڈوائزری کمیٹی کے طور پر، ایک مینجمنٹ کی کمیٹی کے طور پر اس الیکشن کو مانیٹر کیجئے جو پاکستان کے لوگوں، پاکستان کے نوجوانوں کے درمیان ہو. اور انشاءاللہ یونین کاؤنسل سے لے کر اللہ نے چاہا تو مرکز تک پاکستان کے عام لوگ اور پاکستان کے مڈل کلاس نوجوان اس سیاسی جماعت کے انشاءاللہ عہدے داران ہوں گے. ایک عہد میں یہ کرتا ہوں آپ سے انشاءاللہ العزیز کہ اس تحریک کی حد تک ہمارا نعرہ کوئی شخصیت نہیں ہوگی. اس تحریک میں کبھی اقرار الحسن زندہ باد کا نعرہ نہیں لگے گا، اس میں صرف پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگے گا. اس تحریک میں کبھی کوئی پیرا شوٹر نہیں ہوگا، کوئی خوشامد کا، کسی طرح کا چاپلوسی کا کوئی سلسلہ، کوئی وفاداری ثابت کر کے آگے نہیں آئے گا. جو شخص یونین کاؤنسل کے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑے گا صرف اسی کا یہ استحقاق ہوگا کہ وہ مرکز کا چیئرمین منتخب ہو سکتا ہو. کسی طرح سے کوئی پیرا شوٹر جو ہے وہ اندر داخل نہیں ہو سکے گا. سب سے بنیادی بات، یہ تحریک پاکستان میں گالم گلوچ، بد تہذیبی، نفرت، جھوٹے الزامات انشاءاللہ ان کے خاتمے کی جدوجہد کرے گی اور وہ جدوجہد آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہ سیاسی جماعت کا نام نہیں ہے. انشاءاللہ جب پاکستان کے لوگ، پاکستان کے مڈل کلاس نوجوان ایک سیاسی جماعت کا قیام عمل میں لائیں گے، پھر یہ ان کا استحقاق ہوگا کہ وہ پارٹی کا کیا نام رکھتے ہیں. جمہوری طریقے سے جو منتخب لوگ ہوں گے وہ طے کریں گے کہ پارٹی کا منشور کیا ہوگا، وہ طے کریں گے کہ پارٹی کا نام کیا ہوگا اور پھر انہوں نے اس پارٹی کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے. اس پارٹی کے قیام تک جو شعوری، فکری، یہ نظریاتی تحریک اور جدوجہد ہم شروع کر رہے ہیں، اس جدوجہد کو ہم ایک نام دے رہے ہیں، اس تحریک کو ہم ایک نام دے رہے ہیں تاکہ لوگ اس سے ریلیٹ کر سکیں، لوگ اس سے کنیکٹ کر سکیں، لوگ اس میں رجسٹریشن کر سکیں. چونکہ جمہوریت کا جو مطلب ہے وہی عوام راج ہے. ہم نے اس ملک میں آج تک فوجی راج دیکھا، ہم نے اس ملک میں گورنر راج دیکھا، بھٹو راج دیکھا، خان راج دیکھا. اب سے انشاءاللہ عوام راج کا آغاز ہوگا. اس تحریک کا نام ہے پاکستان عوام راج تحریک.